بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک زبردست سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالمتین صاحب. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دانشور حضرات بھی، ہمارے لکھاری اس بات کا بار بار ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وسائل بہت ہیں، لیکن ان وسائل کا درست استعمال نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سٹوری دی تھی کہ چائنی جو ماہرین تھے یہاں اٹک جیل سے سونا نکال کے وہاں پہنچاتے رہے چائنا میں، اور یہاں پہ جو ہمارے حکام تھے خود ہی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. حالانکہ وہ سونا جتنا نکلا تھا وہ پاکستان کی حالت بدل سکتا تھا. تو ڈاکٹر عبدالمتین صاحب کی جو ایجوکیشن ہے، جو وہ ماہر ہیں، وہ معدنیات اور پاکستان کے وسائل کے حوالے سے انہوں نے اسپیشل تعلیم حاصل کیا اس حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب ویلکم، آپ کو ہم اپنے ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے جو وسائل ہیں، کتنے وسائل ہیں؟ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس حوالے سے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور یہ آپ کو کیوں شوق پڑا کہ آپ پاکستان کے وسائل کے حوالے سے ایجوکیشن حاصل کریں؟ سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ اس اہم موضوع پہ ڈسکس کر لوں. تو میں نے انجینئرنگ لاہور سے انجینئرنگ کی ہے، میٹیریل انجینئرنگ میں، اور جی آئی کے انسٹیٹیوٹ سے میں نے ایم ایس کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اور یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا میں بھی کام کیا ہے. بیسیکلی آئی ایم میٹلرجسٹ، لیکن 96-97 اراؤنڈ اباؤٹ لائک دیٹ ہم اسٹڈی کرتے تھے کہ بھئی یہ جو منرلس ہے اس سے میٹل ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوتے ہیں. تو بڑا انٹرسٹنگ ایک اسٹوری اس طرح ہوا کہ میں جو دریائے سندھ ہے وہاں سے میں نے کچھ سینڈ کلیکٹ کیا، اور گھر میں ہمارا ایک برتن، مٹی کے بنے ہوئے بڑے برتن ہوتے تھے، اسی میں نے اس میں سے گولڈ ڈیزالو کیا اور سولوشن بن گیا، سوڈیم گولڈ کمپلیکس سائنائڈ سولوشن بن گیا. یہ شاید 97 لگ بھگ کی بات ہے. تو جب میں نے گھر میں یہ کام کیا، آئی واز اسٹوڈنٹ بائی دیٹ ٹائم. سو جب میں منرل ٹیسٹنگ لیبارٹری پشاور لے کے گیا، اور وہاں میرے جو ٹیچرز ہیں انجینئر وزیر محمد صاحب، انہوں نے جب اس کو انالیسس کیا تو مجھے کہنے لگے کہ یار آپ نے گھر میں اس طرح ایک کام کیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ پشاور میں منرل ٹیسٹنگ لیبارٹری میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک پروجیکٹ ہے ہمارے پاس کرومائٹ پہ، تو اس پہ آپ کام کر لیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی مختلف پروڈکٹس بنائے، کرومیم بیسڈ پروڈکٹس بنائے کرومائٹ کے. یہ کرومائٹ ایک پتھر ہے جس سے اسٹیل بنتا ہے، اور بہت مختلف قسم کے پیگمنٹس بھی بنتے ہیں. لیدر ٹینریز میں بھی یوز ہوتا ہے، ریفریکٹریز میں بھی یوز ہوتا ہے. بہت زبردست منرل ہے. تو افغانستان کا سب سے پہلے ہم نے کرومائٹ لایا اور اس کو اپ گریڈ کیا پشاور میں، اور اس کو مختلف انڈسٹریز کو سیل کیا. پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. تو میں نے محمد ایجنسی میں 3780 ایکڑ ایریا، میں نے اور میرے کچھ اور دوست تھے، ہم نے مل کر اتنا ایریا وہاں لیا ہے، لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ پرمیشن لی، اور اس طریقے سے میرا کرومائٹ پہ میں نے کام شروع کیا، اور کرتے کرتے میں نے بہت سارے منرلس پہ کام کیا. تو تقریباً 2004 کے اینڈ تک تو مسلسل میں یہی کام کرتا رہا. 2005 یعنی سونا نکالنے کا، مختلف منرلس کا نکال رہا تھا. سونا تو پھر رہ گیا، اس سے اور چیزوں میں کرومائٹ بیسڈ پروڈکٹس کی میں نے کام شروع کیا. تو اس طریقے سے 2005 میں پھر مجھے پڑھنے کا دوبارہ شوق ہوا، تو میں جی اے کے انسٹیٹیوٹ جوائن کیا اور ایم ایس کی پی ایچ ڈی کی کر لی. پی ایچ ڈی کے بعد میں نے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی جوائن کیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر، اور 2020 تک میں وہاں تھا. آج کل میں پاکستان فاشولے جو ہری پور میں ہے اس میں منرل ڈپارٹمنٹ، منرل ریسورس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ چیئرمین ہوں، اور ساتھ اور ایک بھی دیکھتا ہوں. یہ جو 3000 ایکڑ آپ نے جگہ لی ہے جی کے پی کے میں، جی وہاں سے کیا نکالتے ہیں؟ سر اس سے کرومائٹ ہم نکالتے تھے. نکالتے تھے یا نکالتے ہیں؟ اب نہیں، اب تو دوسرے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ 2005 میں جب میں نے دوبارہ اسٹڈی شروع کی تو پھر میرا توجہ کم ہو گیا، اور 2008 تک کرتا رہا. لیکن 2009 میں کینیڈا چلے گیا، تو یہاں جو میرے کرومائٹ مائنس تھے وہ میں نے بیچ دیے. اچھا، لیکن اسٹل اچھا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے. یہ ایک منرل کی میں بات کرتا ہوں، کرومائٹ کا. سر اس سے ہم نے مختلف قسم کے پروڈکٹس بنائے. اس سے ہم نے میں جب کینیڈا چلا گیا تو وہاں میں نے ایک کوٹنگز ڈیولپ کی، جو فورٹ میکمری آئل فیلڈز کے لیے ہم نے کوٹنگز ڈیولپ کی. یعنی ایک سرفیس کو ہم نے ڈیولپ کیا جس کا ہارڈنس زیادہ ہے، جس کا ویئر ریزسٹنس زیادہ ہے، جس کی سروس لائف زیادہ ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس کے لیے جو ہم نے مٹیریل یوز کیا اس کی قیمت لگ بھگ 1 لاکھ روپے پر kg تھی. اچھا، جب میں پاکستان آیا، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں نے جوائن کیا،
تو وہ فیسلٹی میں نے یہاں اسٹیبلش کی. اور کرومائٹ پتھر جس کی 20-30 روپے پر کے جی قیمت ہے, 20-30 روپے پر کے جی یا 40 روپے پر کے جی, پروسیسنگ بھی ساتھ میں لائیں تو 50-60 روپے کر لیجئے. اس سے ہم نے کوٹنگز بنائی. کیا بنایا؟ سرفیس کوٹ کیا. صحیح. سرفیس کے اوپر کوٹنگ کی. صحیح. ایک کوٹنگ ہم نے وہ مٹیریل کی جس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے پر کے جی تھی, وہ تیار کر دیا آپ نے. ایک وہ کر لی. دوسرے ہم نے وہ کوٹنگ کی جس کی قیمت 50 روپے پر کے جی ہے, ہاں, لوکلی اویلیبل ہے. صحیح. دونوں کے پراپرٹیز کو ہم نے کمپیئر کیا. صحیح. دونوں کے پراپرٹیز کمپیریبل ہے. صحیح ہے. تو مینس کہ اگر ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو ان سے ہم بہت قیمتی چیزیں بنا سکتے ہیں. صحیح. بہت قیمتی چیزیں بہت کم قیمت پہ بہت کم ایفرٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا, ابھی ہماری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کا منرل پوٹینشیل کیا ہے اور اس میں کتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کیے جا سکتے ہیں, کتنے بزنس اپرچونیٹیز ہو سکتے ہیں, کتنا ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. میں ذیلدار صاحب کے ساتھ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی, ایس جی ایس نے ارینج کیا تھا, اور اس میں کوئی کہتا تھا, کسی بندے نے بات کی کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ریسورسز ہیں, کدھر ہے وہ ریسورسز. یہ ہمارے اکثر جو ہے سیاستدان بھی اور جو جس کے ہاتھ مائک چڑھتا ہے نا, کہ پاکستان کے پاس بڑے وسائل ہیں. اچھا سر, میں نے جو ان کو جواب دیا, میں نے کہا کہ جتنا لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ریسورسز ہیں اس سے زیادہ ہے. جتنے کسی نے بھی رپورٹ کیا ہے, کسی بھی رپورٹ پبلش رپورٹ ہے, اس سے زیادہ ریسورسز ہے پاکستان میں. I was talking to Dean in Malaysia University. I was telling her that you name a minute we do have that. صحیح. ہمارے پاس ریسورسز اس سے زیادہ ہے جتنا کوئی کلیم کرتا ہے. کس قسم کی معدنیات ہمارے سر ہمارے پاس, میں کہتا ہوں کہ بہت سارے ہیں, ہر طرح کے ہیں. جسٹ چند کی میں بات کرتا ہوں جن پہ آج کل میں کام کر رہا ہوں. سر ایک کاپر میں کام کر رہا ہوں. کاپر, بلکہ میرے پاس ابھی گاڑی میں بھی ایک سیمپل پڑا تھا, اور گھر میں شاداب صاحب نے دیکھا ہے کہ ہم نے گھر میں جو ہے پتھر سے کاپر میٹل ایکسٹریکٹ کیا ہے, 99% پیور گھر میں. اگر ہم تھوڑا سے لیبس کی اسکیل پہ, مطلب یہ ہے کہ بڑے اسکیل پہ کر لیتے ہیں, تو وی کین کنورٹ دیز ریسورس انٹو ہائیلی ویلیوڈ. اور یہ کاپر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ سر کاپر جو ہے, کاپر تو جتنے ہمارے الیکٹریکل جو اکوپمنٹ ہے سارے, جس طرح پنکھا ہے یا کوئی بھی ہے, الیکٹرک وہیکلس جو ابھی آج کل آ رہے ہیں, سب جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, موسٹلی الیکٹرکل کنڈکٹیوٹی, یعنی سارے کا سارا واپڈا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یس سر, ایگزیکٹلی, بیکاز اس میں جو بڑے ٹرانسمیشن لائنز ہے اس میں ایلومینیم یوز ہوتا ہے, اور جو دوسرے اکوپمنٹ ہے اس میں سارے موسٹلی کاپر یوز ہوتا ہے. کاپر کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی بہت اچھی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ جو برتن وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا جی, تو کاپر کی قیمت, منرلس کی قیمت, سے فار ایگزامپل بہت اچھی کوالٹی کا بھی ہے تو 1-1.5 لاکھ روپے بہت اچھی کوالٹی کا اگر ہے, اور لیکن اس سے جو کاپر بنتا ہے اس کی تقریباً 23-24 لاکھ روپے پر ٹن اس کی پرائس بنتی ہے. تو اس کی ویلیو اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے, اور یہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کو بہتر کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. جو ہم زمین سے نکالیں گے اس کو بہتر کریں گے تو 23-24 لاکھ روپے پر ٹن اس کی پرائس بن جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب اس پہ انشاءاللہ ہم پشاور میں بھی ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, پاکستان فاکس ویلی میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں, میں گھر میں بھی کچھ کام کر رہا ہوں. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا. دوسرا سر, آپ کے پاس ایک آئرن اور کی جو لوہا جو ہے, اس وقت جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ $5 ارب سالانہ صرف اسکریپ کا ہے. جو کباڑ ہوتا ہے نا, جو اس کو میلٹ کر کے ہم سریا بناتے ہیں, اس کا امپورٹ بل جو ہے $5 ارب ہے, اور 4th لارجسٹ امپورٹ بل ہے ہمارا. یعنی جو باہر سے ہم لوہا منگواتے ہیں. ہمارے ملک میں جو پروڈ ریزروز ہے, جو رپورٹڈ ہے, I will say again کہ جو ریسورسز ایکچوئل ہے, ان ایکچوئل دے آر مور دین رپورٹڈ بائی اینی ون. اور اس کی ایک ریزن ہے, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ میں جب ایک کرومائٹ پہ کام کر رہا ہوں نا, کسی منرل پہ کام کر رہا ہوں, جس جگہ پہ کام کر رہا ہوں وہاں
ایک بندہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ یار میرے گاؤں میں بھی یہ مٹیریل ہے، دوسرا آ جاتا ہے ہمارے پاس بھی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ کینیڈا میں ایک مائن پہ لوگوں نے کام شروع کیا اور ان کا خیال تھا کہ 3 سال تک چلے گا. جب کام شروع ہو گیا تو وہ 50 ایئرس سے زیادہ چلا. مطلب آپ کام کرتے ہیں تو نئے نئے ریسورسز آپ کے سامنے آتے ہیں، کام سے کام نکلتا ہے جو میں کہتا ہوں کہ اٹس مور دین رپورٹڈ بائی اینی ون. اچھا مجھے ایک بات بتائیے یہاں پہ جی سر. ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کینیڈا میں بھی کام کیا، پاکستان میں، جی وسائل جو ہیں، جی معدنیات جو ہیں، آپ کو کینیڈا میں زیادہ محسوس ہوئی ہیں یا آپ نے وہاں پہ رپورٹ دیکھی ہوں گی، یا پاکستان میں زیادہ؟ سر میں تو کہتا ہوں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ملک دیا ہے نا، اتنا زبردست ملک دیا ہے نا کہ یہ کسی کی سوچ ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، کینیڈا سے ہم آگے ہیں بہت. میں کہتا ہوں میں کیلگری میں رہا ہوں. کیلگری میں میرے موجودگی میں مئی میں بھی برف باری ہوئی تھی، 30 مئی کو، اور 4 اکتوبر کو بھی برف باری ہوئی تھی جس وقت میں ادھر تھا. ٹھیک ہے، تو تقریباً 8 مہینے تو وہاں برف پڑتی ہے. پھر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ کیلگری کی زمین جو ہے، میں چرسدہ سے میرا تعلق ہے، آپ یقین جانیے، آپ یوں سمجھے نا کہ وہ اس کی زمین اور ہماری زمین میں اتنا فرق ہے نا، جتنا سونے اور ایک ادنا قیمت کے میٹل کے درمیان. ہماری زمین سونا، ہمارا سونا ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ جو ریسرچ ہے یہ کیا کہتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ ہم اپنے وسائل کا خود استعمال کریں؟ ابھی چائنا کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو زمین ہے بڑی زبردست ہے. جی. رشیا نے بھی اسی لیے گرم پانیوں تک آنے کی کوشش کی تھی. بالکل جی. اور امریکیوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی زمین جو ہے بڑی زبردست ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خود جو ہے وہ بڑے بیوقوف ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی آئے تو نکالے، ہمیں بھی تھوڑا سا دے دے تو خود لے جائے. سر ہمارا تو ایک بڑا جو مسئلہ ہے نا، شارٹ کٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے ہیں. میں حکمران بھی، عوام بھی، سب لوگ. سر ابھی ہم پاکستان فاکس والے میں منرل ڈپارٹمنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس میں جو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے، ہم جو جس طریقے سے چیزیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ریسورسز پہ ٹرین کریں. کیونکہ میری ایک ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی از دیٹ وچ یو آر ڈیولپنگ. ٹھیک ہے جی. پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. مطلب وسائل زیادہ ہیں یا مسائل زیادہ ہیں؟ سر میں کہتا ہوں نا کہ مسائل بھی ہیں، لیکن ایک اور چیز میں ایک دیکھتا ہوں کہ جو پازیٹیو مائنڈ ہے نا، دیٹ فائنڈ اپرچونیٹیز امنگ پرابلمس. نیگیٹو مائنڈ فائنڈس. ڈاکٹر صاحب آخری سوال کا جواب دیں پھر میں، چونکہ یہ یوٹیوب کا نا ایک پرابلم ہے، یہ لوگ جو ہیں ہمارے، آپ نے کہا نا شارٹ کٹ، جی یہ ٹک ٹاک اور یہ چھوٹی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح حالانکہ آپ بڑی زبردست انفارمیشن دے رہے ہیں، لیکن اگر اس کو میں اسی طرح سے جاری رکھوں گا نا تو ہمارے ویور جو ہے نا وہ بھاگ جائیں گے. میں اگلا پروگرام آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن ایک سوال کا مجھے جواب جی سر، کہ اگر ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لے آئیں جی سر، تو بے روزگاری پاکستان سے مکمل ختم ہو سکتی؟ سر میں کہتا ہوں کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جس کو ہم گریجویٹ کر کے بے روزگار ایک میں اضافہ کرتے ہیں، اگر ان کی ٹریننگ پراپر طریقے سے کی جائے، ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کئی لوگوں کو جاب دے سکتا ہے. پھر ایک اور بات میں کرتا ہوں کہ ہم اسمال اسکیل انڈسٹریل کلسٹر کی میں بات کرتا ہوں. اسمال اسکیل کا مطلب یہ ہے کہ سائز آف انویسٹمنٹ کم ہو، نمبر آف انویسٹر زیادہ ہو، ہر ایک اپنا اپنا بزنس کرتا رہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس سے جاب اپرچونیٹیز اور بزنس اپرچونیٹیز کم ریسورسز کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ایک اور چیز میں جسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریسورسز، میں کہتا ہوں کہ دیر از نو پرابلم دیٹ we don't have resources. We have resources. Problem is that resources are not properly managed. پراپرلی ان کو مینیج نہیں کیا. That is the problem. بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المتین صاحب. تو ناظرین، ڈاکٹر عبد المتین صاحب کا تعلق نہ تو پی ٹی آئی سے ہے، نہ مسلم لیگ نون سے ہے، نہ پیپلز پارٹی سے ہے، نہ جمعیت علماء اسلام سے ہے. ان کا صحیح تعلق جو ہے وہ پاکستان سے. آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ وہ کینیڈا میں بھی گئے تو وہاں بھی انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کی زمین سونا ہے اور کینیڈا کی زمین پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو نسلیں ہیں وہ کینیڈا شفٹ ہونا چاہتی ہیں، امریکہ شفٹ ہونا چاہتی ہیں اپنی سونا زمین کو چھوڑ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو کاروبار ہے، ہم جو زمین ہے
اس کا تو کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی بنا کے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں اس زمین کے نیچے اللہ پاک نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے۔ ہم چائنا کو موقع دیتے ہیں، ہم جاپان کو موقع دیتے ہیں، ہم رشیا کو موقع دیتے ہیں، غیر ملکیوں کو ہم موقع دیتے ہیں کہ لوٹو تے پھوٹو، اور خود وہ روپیہ لے جاتے ہیں، روپیہ نکالتے ہیں اور ہمیں چوانی دیتے ہیں، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بات تو اصل میں ذمہ داری یہ ہمارے حکمرانوں کی بنتی ہے کہ وہ تسلی کے ساتھ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، چونکہ شارٹ کٹ کے ہم عادی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اب تو ہم اتنے شارٹ کٹ کے عادی ہیں کہ 15-20 منٹ کا پروگرام دیکھنا نہیں پسند کرتے کہ کہیں ہمیں زیادہ نالج نہ آ جائے۔ ہم ٹک ٹاک جو ہے وہ 10-15-20 سیکنڈ کا ٹک ٹاک پسند کرتے ہیں کہ چلو جی دیکھو اگلا، دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، میرے بھائی کو میں دعوت دیتا رہوں گا، ڈاکٹر عبدالمتین صاحب کو، اور ہم ان سے جانتے رہیں گے کہ پاکستان میں کیا کیا جو معدنیات ہیں جو زیر زمین ہیں۔ اور میں سوسائٹی والوں سے بھی کہوں گا کہ یار یہ سوسائٹیوں کا کام چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ اس زمین کے نیچے کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر عبدالمتین صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔